یہ غالب صاحب نے آپ کو مشکل ہے، لیکن آسان الفاظ میں بتا دوں، یہ الف جو ہے ہمیشہ ماقبل کے تابع ہوتا ہے، پہلا حرف یہ ضعیف حرف انتہائی، اس کو ہمیشہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو پہلا لفظ ہے الف، اس کا مخرج ہے منہ کا خالی حصہ، اور یہ منہ کے خالی حصے سے کیسے نکلے گا؟ اس کو طریقہ آتا ہے، اس کی اصلی آواز کا پتہ ہے کسی کو؟ الف کا اصلی آواز جو ہے نا یہ منہ کے خالی حصے سے نہ آ ہے نہ ہا ہے، جو یہ الف کی اصلی آواز، ٹھیک ہے نا؟ یہ الف کی کیا ہے؟ اب ہم با پڑھیں گے، با کو ہم نے دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے، جو گیلا حصہ ہے اس سے نکالنا ہے، با کا مخرج کیا ہے؟ ہونٹوں کا تری والا حصہ، ٹھیک ہے نا؟ لیکن با کے ساتھ ہم پڑھیں گے پھر الف کو، با جو آ کی آواز ہے یہ الف کی آواز، ہر سب نے بتایا بھی نا جو ہوا میں تمام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ سورۃ المدہ بھی بتائیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح جو الف کا مخرج ہے منہ کا خالی حصہ، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کی اصلی آواز کیا ہے؟ پڑھیں آپ، الف 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 سب نے بتایا، اب دیکھیں یہ بچہ پڑھ رہے ہیں، آپ پڑھیں، کھل کے پڑھیں، اور پڑھیں، اور پڑھیں، ایسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ بعد جیسا قاری صاحب نے بتایا نا کہ منہ کا مقدار ہوتا ہے الف کے اندر بولنے کا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس مقدار کے درمیان منہ کو اس طرح بولنا، نہ زیادہ لمبا کرنا ہے نہ زیادہ چوڑا کرنا ہے، کہاں سے نکلتی ہے؟ زبان کا سر اوپر والے دانتوں کا جڑ، جو سامنے دانت ہے نا اس کے جڑ میں لگتی ہے تو ٹھیک ہے نا؟ آپ پڑھیں، آپ نے بتایا یہ صحیح پڑھ رہے ہیں، پڑھیں آپ، یہ پڑھتا صحیح ہے لیکن اس کا منہ کیا، ٹھیک ہے؟ آپ منہ سیدھا کریں، بولیں، یہ منہ سیدھا کرنا ہوتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ منہ کیسے سیدھا ہوگا؟ ہمارے پاس ہر ایک بچے کے پاس آئینہ ہونا چاہیے، شیشہ، کیونکہ مومن کا آئینہ ہے، حدیث بھی ہے نا؟ تو آئینہ ہم رکھیں گے، آئینے میں دیکھیں گے تو ہمارے الفاظ سیدھے، ٹھیک ہے؟ اب آپ پڑھیں، منہ کھولیں، منہ کھولیں اور کھولیں، شاباش، اب زبان اٹھائیں، دیکھیں، زبان کے سر کو اوپر والے دانتوں کے سر سے لگائیں گے جو سامنے والے دانتوں، ٹھیک ہے نا؟ ہم آپ کو سادہ سادہ تاکہ آپ سمجھیں، ٹھیک ہے؟ تو ان سے لگائیں گے تو ایسے نہیں ہوگا، آپ نے زبان کو یہ ایسے نہیں ہوگا، بیٹا کہ آپ بس 2-4 بار پڑھ کے یہ ٹھیک ہو، اس کو آپ ہزار یہ یا جو ہے نا ناک میں نہیں جانی چاہیے، یا کی آواز، ٹھیک ہے نا؟ لیکن بعد میں یہ حرف جو ہے نا یہ حرکت کے تابع ہو جاتا ہے، اگر اس کے اوپر زبر آئے تو نا، اگر زیر آئے تو نی، پیش آئے تو نو، ٹھیک ہے نا؟ یہ ذاتی اس میں ہوں گول نہیں ہوتے، اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اوپر جو کھٹے ہیں نا با لام، ٹھیک ہے نا؟ ادھر اس کو بھی لگانا، ٹھیک ہے نا؟ تھوڑا سا نیچے
beginnen. من شر الوسواس الخناس